بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورة البقرہ آیت نمبر 280۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگی والا ہو، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، الی میسرہ، آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ سود کے سلسلے میں جو آیات اور احکامات بیان کیے جا رہے تھے، اس سلسلے کی یہ آخری آیت ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تم سود سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف سے نصیحت آ جانے کے بعد، علم ہو جانے کے بعد، سمجھ آ جانے کے بعد کہ سود کس قدر بڑی قباحت ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، گویا کہ سود کھانے والا شخص ایسے ہے کہ اس نے ہتھیار پکڑے ہوں اور وہ جنگ کے لیے نکلا ہو، اور وہ جنگ بھی کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اتنی قبیح چیز اور اتنی گناہ کی چیز، اگر اس کی تمہیں واقعی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کسی بھی صورت جائز نہیں، تو پھر اب تم نے لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے، اس قرض پہ تم نے سود لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کہا کہ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، کہ تم لوگوں نے اگر توبہ کر لی ہے تو اب جو لوگوں کو تم نے پیسے دے رکھے ہیں، اس میں سے جو تمہاری اصل ہے، رأس المال، وہ لے لو واپس، سود نہ لو۔ یعنی اگر تم نے 50,000 قرض دیا کسی کو اور یہ کہا کہ اس کے بدلے میں تم مجھے 70,000 دو گے، تو اب تم نے سود سے توبہ کر لی، تو اب تم صرف اپنا 50,000 لے سکتے ہو، وہ تمہارا ہی ہے۔ ہاں، اب اس آیت میں، یہ پچھلی آیت میں تھا، اس آیت میں یہ ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، جس شخص کو تم نے قرض دیا تھا سود کے ساتھ، سود کے معاملے پر جس کو قرض دیا تھا، اس سے ایک تو تم نے صرف اپنا قرض، اپنا اصل لینا ہے واپس، لیکن اگر تم دیکھتے ہو کہ وہ بیچارہ تنگ دست ہے، جس کو تم نے قرض دیا تھا سود پر، وہ تنگ دست ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تنگ دست ہو تو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو۔ اگر اس نے کوئی وقت مقرر کر رکھا تھا تو اس وقت پر وہ پیسے نہیں ادا کر پایا، قرض نہیں ادا کر پایا، تو اسے کچھ اور مہلت دے دو تاکہ وہ آسانی سے جب ہو تو واپس لوٹا دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو، یعنی یہاں صدقہ سے مراد یہ ہے کہ تم معاف کر دو۔ تم دیکھتے ہو کہ وہ تنگی والا شخص ہے، پہلے اس کو آسانی دی، تھوڑا اور وقت دے دیا، پھر دیکھا کہ واقعی ہی یہ بندہ تنگ دست ہے، تو اگر تم صدقہ کر دو، یعنی معاف کر دو، یہاں معاف کرنے کو، قرض معاف کرنے کو یہاں پر صدقہ کہا گیا۔ اگر تم معاف کر دو قرض تو یہ صدقہ ہے اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرض دینے والے کے لیے کہا کہ تمہارا معاف کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، حالانکہ ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاف کرنا اس بندے کے لیے بہتر ہے جس کو قرض دیا گیا تھا۔ قرض جو لینے والا تھا وہ قرض دار کے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں، قرض دینے والے کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ قرض جس کو دیا تھا وہ تو پہلے تنگ دست ہے اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے اگر اس سے فائدہ اٹھایا بھی تو چند دنوں میں اس کے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن تم جو صدقہ کرو گے، قرض دینے والے شخص، تم جو صدقہ کرو گے تو یہ صدقہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ہاں انویسٹ کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قبول کر لیا گیا، تو یہ بہت تمہیں فائدہ دینے والا ہے قیامت کے دن۔ اس لیے کہا کہ اگر تم قرض دینے کے بعد آسانی بھی کر دی، آسانی کے بعد بھی دیکھا کہ وہ آدمی اتنا تنگ دست ہے کہ قرض دے ہی نہیں سکتا، تصدقوا، معاف کر دو، صدقہ کر دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تمہیں علم ہے۔ کس بات کا علم ہے؟ کہ یہ صدقہ کرنا، کسی کو آسانی دینا، یہ کتنا بڑا اجر اور ثواب کا معاملہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت کوئی درجن احادیث لے کر آئے ہیں اس بات پر کہ کسی کو مہلت دینا قرض دینے کے بعد، پہلے تو یہ کہ قرض دینا نیکی ہے، اس کے بعد قرض دار کو مہلت دینا یہ نیکی ہے، قرض دار سے قرض معاف کر دینا یہ نیکی ہے۔
اس پر بہت سی احادیث لے کر آئے. ان میں سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان الرجل یداین، ایک شخص تھا وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. یداین الناس فاذا رأى معسرا قال لفتیانہ، جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا، قرض دیتا اور قرض دینے کے بعد دیکھتا کہ کوئی تنگ دست ہے، تو وہ اپنے جوانوں سے کہتا، یعنی اپنے منشی وغیرہ اور اپنے جو اس کے انڈر کام کرنے والے لوگ، ان سے کہتا کہ تجاوزوا عنہ لعل اللہ یتجاوز عنا، کہ تم اس سے درگزر کرو، معاف کر دو، شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجاوز اللہ عنہ، اللہ نے اسے معاف کر دیا. یعنی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو اس کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو اب یہ کتنی بڑی چیز ہے. لوگ ویسے قرض ان کا ڈوب جاتا ہے لیکن معاف کرنے پر نہیں آتے، تو اگر وہ معاف کر دیں تو ان کے لیے بہتر ہے. ہاں اگر ایسا شخص جس نے قرض لیا ہو اور وہ دینے پر قادر ہو پھر بھی ٹال مٹول سے کام لیتا ہو، تو اس بندے کی خبر لینا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کو فائن کرنا، جرمانہ کرنا، اور اس سے زبردستی اس طرح سے لینا کہ کورٹ چلے جانا، عدالت کو شکایت لگانا، پولیس کو بتانا، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے. جو بندہ دینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نہ دے رہا ہو. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو مالدار آدمی کا قرض دینے میں ٹال مٹول کرنا، یہ اس کی عزت پر انگلی اٹھانے اور اس کی عزت میں واقع ہونے کو حلال کر دیتا ہے، یعنی اس کی بے عزتی کرنا ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کو آپ اگر کسی جگہ پہ لے جانا چاہیں گھسیٹ کر کہ میرا قرض واپس دو، عدالت وغیرہ میں تو آپ لے جا سکتے ہو. لیکن جو شخص تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دینے کے بہت سارے اجر و ثواب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جس کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں اور تنگیوں سے نجات دے، تو پھر وہ یہ کرے فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، تو وہ تنگ دست سے آسانی کرے. یعنی کہاں قیامت اور قیامت کی سختیاں، وہ قیامت کی سختیاں کہ جس میں انبیاء تک یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ مجھے بچا لینا، یا اللہ مجھ پر رحم کرنا. اس قیامت کی سختیوں میں سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے سختیاں دور کر دیں گے. اس کی نیکی، کس نیکی کی بنیاد پر؟ صرف اس نیکی کی بنیاد پر کہ وہ ایک تنگ دست سے آسانی کرتا ہے. او یدع عنہ، یا اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی تنگیوں سے اسے نجات دے، یا تو وہ آسانی پیدا کرے یا معاف کر دے، تنگ دست سے اپنا جو حق ہے وہ معاف کر دے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں ہی، آپ نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص کسی بھی مومن سے دنیا کی تکالیف میں سے کسی کو دور کرے گا، اللہ اس کی قیامت کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اور ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی کرے گا. تو یہ تمام احادیث اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جس میں یہ ہے کہ تنگ دست پر آسانی کرنی چاہیے. یہ تو وہ ہے کہ جن کو ہم نے قرض دیا ہے اور اس کے لیے آسانی کرنا. ایک یہ ہے کہ لوگوں کو ویسے کام آنا کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، قرض کے علاوہ بھی ویسے کام آنا کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. اس میں ایک صورت یہ ہے کہ کسی کا قرض ادا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال میں سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بہت زیادہ محبوب اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کا قرض چکا دو، اس کا قرض ادا کر دو، آسانی کر دو اس کے لیے. اور یہی آسانی اگر قرابت داروں کے ساتھ ہو تو دوہرا اجر ہے، صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا اور دوسرا بھی اجر ملے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی ان کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ گھر سے جاتے منڈی وغیرہ سودا سلف لینے، تو وہ اپنے ہمسایوں کو آواز لگاتے جاتے تھے کہ بھائی میں منڈی جا رہا ہوں یا سودا سلف لینے جا رہا ہوں، اگر کسی کو کچھ لینا تو مجھے بتا دے میں لے آؤں. وہ اس طرح سے لوگوں کے کام آنا، ان کے لیے آسانی کرنا، وہ اس کی کوشش کرتے تھے، وہ جان نہیں چھڑاتے تھے. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب ہم نے لوگوں کی قدر کرنا چھوڑ دی، رشتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی، تو پھر ہمیں پیار ہو گیا چیزوں کے ساتھ. تو ہم نے پھر چیزوں کو، بے جان چیزوں کو مقدم کیا اور جان اور روح والے لوگوں کو مؤخر کر دیا.
بے شک وہ عزیز و اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، اور پھر لوگ بچنے لگے کہ فلاں بندے کے سامنے میں نے نہیں جانا، کوئی کام کہہ دے گا، یا فلاں بندے کے میں نے کام نہیں آنا۔ کتنی معمولی سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہماری آخرت بن جائے اور ہم اس سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے یہاں سے سفر کرنا ہے لاہور میں میرے رشتہ دار ہیں کچھ، اور یہاں پر بھی میرے رشتہ دار ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، میں نے ان کو بتا دیا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، تو آپ کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں۔ اب مجھے کیا تکلیف ہوگی اس سے؟ اگر تھوڑی بہت تکلیف بھی ہوگی، اٹھانا پڑے گا، کوئی چیز ممکن ہے بھاری ہو، تو وہ اتنا ہی میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اتنی ہی زیادہ اللہ میرے لیے آسانیاں کریں گے۔ اللہ نے اس آیت کے آخر میں کہا نا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ بندے کو علم ہی نہ ہو، اس کو کیا پتہ، وہ تو کہ فٹیگ ہے، خلی ولی کرو، چھوڑو۔ تو اس طرح سے کرنے سے اللہ میری لیے آسانیاں بھی کرے گا، برکت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے لیے آسانیاں بھی کرے گا۔ اور اگر میں نے جانا ہو اور میں ان سے یہ کہوں کہ میں ان کو بتاؤں ہی نہ، بالکل نام میں ذکر نہ کروں، اور دل میں میرے یہ ہو کہ اگر میں نے ذکر کر دیا تو انہوں نے کہا یہ بھی لے جاؤ، وہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، وہ بھی لے جاؤ، تو میں نے لے کے نہیں جانا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا نام دے دیتے ہیں سرپرائز کا، کہتے میں نے سرپرائز دینا تھا۔ وہ سرپرائز یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں تھا کہ کوئی چیز نہ بھیجے۔ جب اس طرح کی چیزیں دنیا میں لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں تو پھر وہ نیکیوں سے محروم ہوتے جاتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھ لیجئے، نبی ہونے کے باوجود اور مدینہ کے حکمران ہونے کے باوجود، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ فتح کر دیا، اس کے باوجود بھی ہر بندے کے کام آتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی چھوٹی بچی بھی اگر آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کام کے لیے لے جاتی ویسے ہی، تو آپ اس کے ساتھ بھی چلے جاتے، اس کا کام کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے لیے آسانیاں کرنی چاہیے۔ اگر کچھ اعمال بندے کے ایسے ہونے چاہیے جس پر اس بندے کو اللہ کے در میں امید ہو۔ کچھ اعمال بندے کے لازمی ایسے ہونے چاہیے، ہر بندے کے انفرادی طور پر۔ کوئی نیک اعمال کہ جس کا اور کسی کو پتہ نہ ہو، یا اس کے دل کی جو کیفیت ہے عمل میں وہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ وہ بے شک اس کا خاص اذکار کرنا ہو، تہجد پڑھنا ہو، اشراق پڑھنا ہو، تلاوت کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ میل جول کرنا ہو، لوگوں کو معاف کرنا ہو، قرض لوگوں کا ادا کرنا ہو، یا تنگ دست سے آسانی کرنا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر بندے کو امید ہو۔ جیسے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ تھے، وہ سفر میں جا رہے تھے، بارش کی وجہ سے غار میں رکے تو غار پر پتھر گرا اور دروازہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نجات دی؟ انہوں نے اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے رکھا۔ ہر بندے نے، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہاں سے بہت زور لگایا، انہوں نے، وہ پتھر نہیں ہٹا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے آپ کو اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو تم ایسا کرو کہ اپنا نیک عمل یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو سب نے اپنا اپنا نیک عمل، اب ظاہر ہے کہ نیک عمل تو انہوں نے بہت سارے کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کیا کہ جس کے بارے میں ان کو امید تھی کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ واقعی اللہ کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ اگر ہم پر آج اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے اور ہمیں بھی ایسی کوئی دعا کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمیں کوئی ایسا عمل نظر آتا ہے کہ جو ہم دعا کر سکیں کہ یا اللہ یہ عمل اگر واقعی میں نے تیرے لیے اخلاص کے ساتھ تیری محبت میں آ کر کیا تھا، تو یا اللہ مجھے فلاں مصیبت سے نجات دے دے۔ اگر ہمیں ایسا کوئی عمل نظر آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا تو ہمیں کوئی ایسا عمل بنانا چاہیے۔ تو اس طرح کے اعمال میں ایک عمل بہت بہترین ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے لیے آسانی کرو، اور لوگوں کے لیے آسانی میں عزیز و اقارب پہلے ہوں، ان کے لیے آسانی کرو۔ ہاں، آسانی کا مطلب یہ نہ ہو کہ ان ایک کی وجہ سے دوسرے کا حق مارا جا رہا ہو، ایک کی وجہ سے دوسرے پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو۔ نہیں، جہاں جتنی طاقت ہے سب کے حقوق بھی پورے کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی کی جائے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کو بیان میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے۔ یہ وہی بات ہے، یہ وہی انداز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، یعنی آپ کو علم تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے نا کہ تنگ دست سے آسانی کرنے کا یا اس کو معاف کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو پھر یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ آخرت میں یہ ذخیرہ بننے والا ہے۔ تو اس لیے بندے کو زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ
آدمی لوگوں کے بغیر کچھ نہیں ہے، رونقیں افراد کے ساتھ ہوتی ہیں، اور زندگی والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بے جان چیزوں کے ساتھ زندگی نہیں بندہ گزار سکتا، ہمیشہ جانداروں کے ساتھ زندگی آدمی گزارتا ہے۔ تو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے بارے میں معاملہ اچھا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔